خاموشی چپ کا روزہ۔ قرآن میں حضرت بی بی مریم کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے خاموشی کا روزہ، چپ کا روزہ رکھا۔ نہ صرف قرآن بلکہ دنیا کے سارے بڑے جو بھی مذاہب ہیں، کلچر ہیں، وہاں پہ خاموش رہنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جین مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، وہاں پہ مون ورت رکھا جاتا ہے، اور یہ پریکٹس اسپریچول پریکٹس ہے۔ وہاں پہ جو دوسرے مذاہب ہیں، جین، ہندوازم، ان میں بدھ مت، ان سب میں جو مون ورت ہوتا ہے اس سے صرف اسپریچول فائدہ بتایا جاتا ہے، یا صوفیزم میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی اسپریچولیٹی، آپ کی روحانیت بڑھے گی۔ چپ رہنا، خاموش رہنا اصل میں روح کی غذا ہے۔ لیکن آج جب ریسرچ کی گئی 2006 میں، 2011، تو یہ معلوم ہوا کچھ لوگوں کو بھیڑ میں کام کرنے کو کہا گیا، کچھ لوگوں کو خاموش رہ کر کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو جو خاموشی میں، مون ورت میں جنہوں نے کام کیا وہ زیادہ فوکسڈ تھا، اور جنہوں نے بولتے ہوئے کام کیا وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، لیکن رزلٹ زیادہ بہتر ان کی آئی جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا۔ پھر ریسرچ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ چپ رہنے سے اگر آپ ہفتے میں یا 15 دن یا ایک مہینے میں ایک دن آپ یہ روزہ رکھتے ہیں چپ کا، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کا سب سے پہلے سائیکولوجیکل آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کا دماغ فوکسڈ رہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سارا دن ہم کام کریں اور رات کو سو جائیں تو ایک پورے دن کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہی ہے کہ آپ مہینوں، گھنٹوں، ہفتوں کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر ایک دن چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، مون ورت میں جاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے اسٹیٹ میں چلے گئے جہاں پہ بڑا سکون ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ لمحے کے لیے، کچھ پل کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے جیسے سوتے ہیں ویسے ہی مون ورت کرتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیوں نے یا بڑے بڑے مہاتما جو بھی ہیں ان سب نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ گاؤں میں، شہروں میں ان کو شور اور مون ورت میں ان کو ڈسٹربنس ہو رہا تھا۔ کہیں پہ لکھا تھا، میں نے پڑھا کہ مہاویر 15 سال یا 7 سال مون ورت میں تھے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ کچھ عرصہ مون ورت میں رہ کر پھر آتے ہیں اور ان کو انلائٹمنٹ کا فیلنگ ہوتی ہے، ان کو اسپریچولیٹی مل جاتی ہے، ان کو معرفت مل جاتی ہے۔ اسلامک صوفیزم میں بھی جو بھی ہمارے صوفی ہیں انہوں نے بھی جنگل اور اکیلائی کا راستہ اس لیے اختیار کیا تاکہ چپ رہ کر وہ سب ایکسپیرینس، وہ سب مشاہدے کر پائیں جو بولنے سے نہیں ہوتے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلے تو سائیکولوجیکل آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ چپ ہوتے ہیں تو آپ باہر کی دنیا سے انٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر کی دنیا سے آپ کا انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے۔ فزیکلی کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، بلڈ شوگر کنٹرول ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے جو دوسرے بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ فزیکلی آپ کو بڑے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرتی ایک ریسرچ کی گئی، سوسائٹی میں اگر لوگ کم بولنا شروع کریں گے تو لڑائی جھگڑے، مس انڈرسٹینڈنگ، یہ چیزیں خود بخود 70-80% ختم ہو جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے، جو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اتنا کہو جتنی ضرورت ہے ورنہ خاموش رہو۔ یہ پہلا، یہی انسان کی سب سے پہلی کھوج لینگویج ہے، بولنا۔ سب سے پہلے انہوں نے لینگویج اور بولنا سیکھا، کمیونیکیٹ کرنا سیکھا، اور یہ
پہلی ہی کھوج، پہلی ہی دریافت یہ ایسی ہے کہ یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے، اور اسی سے ہی آپ کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے۔ تو مینٹلی، فزیکلی اور سوشلی، اسپرچولی، یہ سارے فائدے آپ کو اس مون ورت میں ملتے ہیں۔ اس لیے بڑے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کوشش کریں کم بولیں، اور جن کو معرفت الہی مل جاتا ہے وہ تو اور بھی چپ ہو جاتا ہے۔ چپ رہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جتنا ہم بولیں گے، بات چیت کریں گے، اتنی غلطیاں ہونے کا چانسز بڑھتے ہیں۔ آپ جتنے چپ ہوتے ہیں، وہ کسی نے کہا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، جب تک بولے گا نہیں تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے کم بولیں، جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بولیں، ورنہ چپ رہیں۔ یہ پریکٹسز ہیں۔ سلولی جب آپ ان چیزوں پہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم سے مون ورت رکھنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، یا آپ خود کر کے دیکھیں، آپ کیا جو چھاتی ہے نا وہ پھٹنے کو آئے گی۔ آپ کہیں گے میں بولوں، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی بات کہوں، کیونکہ چپ رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو کھانے پینے کا روزہ ہے وہ بڑا آسان ہے، لیکن چپ رہنے کا روزہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ کل میں چپ کا روزہ رکھوں گا اور دوسرے دن آپ نے چپ کر دیا، نہیں۔ اس کے لیے تیاری یہ کرنی پڑتی ہے کہ پہلے ہی آپ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تیار کریں کہ جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ ہی بولوں گا یا بولوں گی۔ تو یہ پریکٹس جب آپ کریں گے تو آپ پھر اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ آپ 2-3 دن تک بھی مون ورت رکھ سکتے ہیں۔ اور یقین مانیں، جیسے ہی آپ یہ مون ورت چپ کا روزہ رکھیں گے، 1 دن، دوسرے دن، 2 دن اگر واقع کر پائیں گے، تو جب آپ بولیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ذہن آٹومیٹک ایسا بن جائے گا کہ آپ جب بھی بولیں گے تو سوچ سمجھ کے بولیں گے، کیونکہ آپ کی ایک عادت سی بن جائے گی کہ نہیں، چپ رہنا ہے، خام خواہ نہیں بولنا۔ اور جب تول مول کے انسان بولے گا تو غلطیاں کرنے کی بھی گنجائش کم ہوگی، اور اپنا کردار بھی خوبصورت ہوگا۔ تو جب انسان بولنا بند کرتا ہے تو وہ پھر اپنے اندر کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے اندر سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ جو اندر آپ کے، اللہ نے بھی کہا کہ میں تمہارے شرک کے قریب ہوں، پھر اس سے کانٹیکٹ، کائنات سے کانٹیکٹ، کیونکہ کائنات آپ کے اندر بھی ہے۔ جو نظر آ رہی ہے ایک یہ ہے، ایک جو نظر نہیں آ رہی باطنی کائنات، وہ آپ کے اندر ہے، اس سے بھی آپ کی کنیکشن اسٹرانگ ہوگی۔ اور یہ پریکٹس ضرور کریں۔ یہی روح کی سب سے بڑی غذا یہی ہے۔ اس سے ہی آپ کو اپنے آپ نفس پہ بھی کنٹرول ہوگا، اپنے آپ پہ بھی کنٹرول ہوگا۔